ذوی الارحام کی صنف رابع کی اولاد کی چوتھی صورت یہ ہے کہ صنف رابع کی اولاد میں متعدد افراد ہوں اور سارے درجہ اور قرب کے لحاظ سے مساوی ہوں اور رشتوں کی جہت مختلف ہو، بعض باپ کی جانب سے رشتہ دار اور بعض ماں کی جانب سے رشتہ دار، تو اس صورت میں قوت قرابت اور اسبا کی اولاد ہونے کا مطلقاً لحاظ نہیں کیا جائے گا، اور ظاہر الروایہ بھی یہی ہے کہ اس صورت میں قوت قرابت کا بھی لحاظ نہیں ہوگا اور یوں ہی اسبا کی اولاد ہونے کا بھی لحاظ نہیں ہوگا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اولاد کی جگہ پر ان کے اصول ہوتے، یعنی حقیقی پھوپھی اور اللاتی یا اخیافی خالہ ہوتی، تو ترکہ دونوں کو ملتا، پھوپھی کو بھی خالہ کو بھی۔ پھوپھی کو قوت قرابت کی وجہ سے ترجیح نہیں دی جاتی، حالانکہ سگی پھوپھی میں دوہری قرابت ہے کہ وہ میت کی دادی کی جانب سے بھی رشتہ رکھتی ہے میت کے ساتھ اور میت کے دادا کی جانب سے بھی رشتہ رکھتی ہے، یعنی وہ دادا اور دادی دونوں کی اولاد ہے، جبکہ اللاتی خالہ صرف نانا کی اولاد ہے اور اخیافی خالہ صرف نانی کی اولاد ہے، دونوں جانب سے رشتہ نہیں۔ اور پھر جو سگی پھوپھی ہے وہ دو جہتوں سے وارث کی اولاد، دادا کی جہت سے بھی دادی کی جہت سے بھی، دادا بھی وارث دادی بھی وارث، جبکہ جو خالہ ہے نانا کی جانب سے وارث کی اولاد نہیں اور اخیافی خالہ نانی کی جانب سے وارث کی اولاد ہے، لیکن اس کے باوجود حقیقی پھوپھی کو اللاتی یا اخیافی خالہ پر ترجیح حاصل نہیں ہوگی، تو ان میں بھی قوت قرابت اور جہت قرابت کے لحاظ سے ترجیح حاصل نہیں ہوگی، اور اسی طرح اسبا کی اولاد ہونے کی وجہ سے بھی ترجیح حاصل نہیں ہوگی۔ البتہ باپ کے رشتے کی جانب سے پھوپھی یا خیفی چچا ہو تو ان کو 2/3 ترکہ ملے گا، اور ماں کی جانب سے جو رشتہ ہے خالہ اور ماموں، خواہ سگے یا اللاتی یا اخیافی، ان کو ماں کی قرابت کی وجہ سے 1/3 ترکہ ملے گا، کل ترکہ کے 3 حصے، 3 میں سے 2 باپ کی جانب سے جو رشتہ دار ہیں، سگی اللاتی اخیافی پھوپھی اور اخیافی چچا کی اولاد، اور 1/3 ماں کی جانب سے جو ماموں یا خالہ سگے یا اللاتی اخیافی کی اولاد ہے ان کو ملے گا۔ پھر جو باپ کی جانب سے پھوپھی یا خیفی چچا ہے، ان کی اولاد میں تقسیم ترکہ کے وقت جہت قرابت قرب درجہ کا لحاظ ہوگا، اور یوں ہی خالہ اور ماموں کی اولاد میں جب تقسیم ترکہ 1/3 کا ہوگا تو وہاں پر جہت قرابت اور قرب اور بعد کا لحاظ کیا جائے گا۔ پھر یہاں پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
باپ کی جانب سے جو رشتہ دار ہیں وہ ایک فریق، اور ماں کی جانب سے جو رشتہ دار ہیں خالہ اور ماموں کی اولاد وہ دوسرا فریق۔ ہر فریق کو جو حصہ ملا وہ تقسیم ہوگا ان کے فروع کے ابدان پر، فروع میں جہاد کا عدد ملحوظ رکھتے ہوئے۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مال تقسیم ہوگا سب سے پہلے اصول کے اس بطن میں جہاں تذکیر اور تانیث میں اختلاف ہے، اور اصول کے اندر فروع کا عدد بھی ملحوظ رہے گا، اور اصول کے اندر جہت رشتہ بھی ملحوظ رکھا جائے گا، جس طرح کہ ذوی الارحام کی پہلی صنف کے اندر بیان ہوئی بات تفصیل کے ساتھ۔ جیسا کہ صنف اول میں امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، آپ وہ بیانات گزشتہ اسباق میں سن سکتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر میت کے ماموں، خالہ اور پھوپھی، سگے اللاتی اخیافی، اس طرح خیفی چچا موجود نہیں ہیں، اسی طرح ان کی اولاد اور سگے اور اللاتی چچا کی مؤنث اولاد نیچے کسی بھی درجے میں موجود نہ ہوں، تو پھر یہ وراثت منتقل ہوگی میت کے والدین کے چچا، ماں باپ کے خیفی چچا اور ماموں، خالہ، پھوپھی، سگے اللاتی اخیافی اور سگے اور اللاتی چچا کی لڑکیاں کسی بھی درجے میں ہوں، اسی طرح سگے اللاتی اخیافی، خالہ، ماموں اور پھوپھیوں کی اولاد میں تقسیم ہوگی، اور اگر یہ بھی نہ ہوں تو پھر میت کے دادا، دادی، نانا، نانی کے ماموں، خالہ، پھوپھی، سگے ہوں یا اللاتی یا اخیافی، اسی طرح اخیافی چچا کی اولاد ان کے اندر اور ان کی اولاد کے اندر، اسی طرح ان کے سگے اور اللاتی چچا کی لڑکیوں میں تقسیم وراثت ہوگا، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر پردادا کے جو ماموں، چچا، خالہ، پھوپھیاں ہیں ان کے اندر یوں ہی تقسیم ترکہ ہوتا رہے گا، اور یہ سلسلہ آگے ان میں جاری رہے گا۔ جس طرح باب الاسباط میں ترتیب پڑی ہے وہی ترتیب یہاں بھی ملحوظ رہے گی۔